لا ينتهي لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پھر اپنا موضوع سخن لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ حضرات نے اس سے پہلے کئی نشستوں میں یہ موضوع ہمارا آپ سن چکے ہیں کہ رزق میں خیر و برکت کے اسباب، ان میں تیسرا سبب ہم بیان کر رہے تھے توبہ اور استغفار۔ توبہ پر بات ہوئی ہے، توبہ کے ساتھ استغفار جو ہے یہ بھی رزق میں خیر و برکت کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ اصل موضوع پر آنے کے پہلے توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار کا معنی بھی بتا دیا جائے کہ آخر استغفار کسے کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں عام طور پر توبہ استغفار دونوں تقریباً بہت سارے مقامات پر ایک ہی ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ توبہ کا معنی تو آپ نے سمجھ لیا۔ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے، اور یہ اپنی زبان سے کہے اے اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں چاہے دانستہ یا نادانستہ، اللہ ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دے۔ یہ مطلب ہے استغفار کا۔ استغفار بھی توبہ کی طرح واجب ہے۔ جس طرح سے ایک کلمہ گو ایک مسلمان پر اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ضروری ہے، ایسے استغفار بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں استغفار کرنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ رب العالمین نے بہت سارے مقامات میں ذکر کیا ہے، ان میں سے میں چند کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 سورہ محمد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس اپنے گناہوں سے استغفار کریں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اپنے تمام مومن مرد اور مومنہ عورتیں، یہ جتنے آپ کے امتی ہیں، آپ اپنے امتیوں کے حق میں بھی دعائے مغفرت کریں۔ ہاں، اب بہت سارے ناظرین یہ سوچتے ہوں گے کہ توبہ استغفار میں فرق کیا ہے؟ توبہ استغفار میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ توبہ آدمی خود اپنے ہی سے کر سکتا ہے۔ ہر آدمی گنہگار اپنے ہی سے اگر توبہ کرے گا تبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معاف کیا جائے گا۔ لیکن استغفار جو ہے آدمی اپنے سے بھی کر سکتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس کے حق میں دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ توبہ صرف اپنے حق میں ہو سکتی ہے، اپنے لیے ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کے لیے توبہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن استغفار ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ اپنے لیے بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو آیت میں نے پیش کیا کس قدر واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ہمارے نبی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے نبی آپ اپنے بھی گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور مومنوں اور مومنات امتیوں کے بھی گناہوں کی مغفرت آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو استغفار کا حکم دیا۔ استغفار اپنے لیے بھی کریں اور اپنے امتیوں کے لیے بھی کریں۔ اور ہمارے اور آپ کے یہ روزانہ ایک معمول ہے۔ دیکھیں ہم لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز میں سارے مسلمان جو ہیں اپنے بھائی کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اے اللہ، اللہم اغفر لحینا، ہمارے جو مسلمان زندہ ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے، ومیتنا، اور جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ہمارے بھائیوں بہنوں میں سے ان کی بھی مغفرت کر دے۔ اللہ جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے، اور جو نہیں یہاں اس وقت موجود ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے۔ اللہ چھوٹوں کی بھی مغفرت کر دے، بڑوں کو بھی، اور مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی۔ تو ناظرین یہ فرق ہے
کہ توبہ تو صرف آدمی اپنے گناہوں سے کرتا ہے، لیکن استغفار جو ہے اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے، کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم تمام مسلمان چھوٹے بڑے روزانہ تقریباً تلاوت کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، اس آیت میں بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اے نبی، مکہ فتح ہو گیا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، رب کی بڑائی بیان کریں، اور واستغفرہ، اور خوب استغفار آپ کیا کریں۔ انہ کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ یہ دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نیک لوگ، متقین، جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں، ان کی ایک بڑی خوبی بیان کی ہے، والمستغفرین بالاسحار، والمستغفرین بالاسحار۔ یہ نیک لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں، ان کا بڑا عمل یہ تھا کہ سحر کے وقت رات میں اٹھ کر کے یہ استغفار کرتے رہے۔ استغفار اتنی بڑی عبادت ہے کہ جنت میں لے جانے کا وہ سبب بن رہا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے مقامات پر ہے، بلکہ ایک ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دیں، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے ہمارے نبی، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں لوگوں میں، تب تک عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ عذاب ان پر نازل نہیں کرے گا جب تک کہ یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے۔ جب استغفار کرتے رہیں گے تو گنہگاروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہمیں برابر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ توبہ کی طرح استغفار کرنا واجب ہے، اور استغفار کی بھی بڑی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی فضیلت والی حدیث نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، حاکم وغیرہ کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت له ذنوبہ وان کان قد فر من الزحف او کما قال علیہ السلام۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی، کوئی بھی ہو، جو مسلمان اس دعا کو پڑھے، من قال استغفر اللہ الذی، یعنی جو پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا یاد کر لیں، بڑی اجر و ثواب والی اور بڑی خیر و برکت والی دعا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے اس دعا کو پڑھ لیا اس کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جو گناہ کسی نیکی سے نہیں معاف ہوتا، وہ گناہ بھی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کیا گناہ ہے؟ میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، جو انسان اس دعا کو پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس دعا کی برکت سے اس انسان کے ایسے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ ترجمہ اس دعا کا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم استغفار کرتے ہیں تو مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اپنے تمام گناہوں کی، جو حی ہے، قیوم ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم اسی سے مغفرت مانگتے ہیں اور اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ ناظرین ذرا غور کریں، استغفار کی کتنی بڑی فضیلت کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ ان دعاؤں کو پڑھتے رہے تو ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں،
ہماری آمدنی، ہماری زندگی اور ہماری اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ سنن ترمذی کی بڑی اہم حدیث ہے، اس کو یاد رکھیں اور پھر استغفار کی برکت آپ سمجھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا اتیتک بقرابها من المغفرہ او کما علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے اندر بڑی پیاری بات بیان کر رہے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، جب تک مجھ سے تو دعا کرتا رہے گا، ہم سے طلب کرے گا، اور جب تک تو ہم سے امید رکھے گا، ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہم تیرے گناہوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم اس حدیث کی تکمیل آپ حضرات کے سامنے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم